7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ یہ کبیرہ گناہوں کے اندر پھر موبقات ہیں جو انتہائی برے ہیں اور بندے کے پلے کچھ نہیں چھوڑتے۔ ان میں سب سے پہلا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ والسحر، جادو، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اور تیسرا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور حرام کیا ہے جس کے قتل کرنے کو اس کو قتل کرنا، سوائے یہ کہ جو شریعت نے ہمیں 3 وجہ بیان فرمائی وہ ایک الگ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود خوری، وَأَكْلُ مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، اور جنگ کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، شریف زادیوں پر بدکاری کی تہمت لگانا، نیک خواتین پر گناہ کی، بدکاری کی، برائی کی تہمت لگا دینا۔ یہ 7 گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور ان میں سے سب سے پہلا گناہ جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا شرک ہے۔ تو شرک کی معافی نہیں ہے، اپنے دامن کو شرک سے بہر صورت پاک رکھنا ہوگا، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ ہماری زندگی اسی کی چوکھٹ کی گداگر ہے، اسی کی دہلیز کی بکاری ہے۔ دوسرا شخص جو آج کی بابرکت رات کے اندر بھی نہیں بخشا جاتا وہ مشاہد ہے۔ ایک تیسرے شخص کا ذکر بھی ایک اور حدیث میں آیا ہے جو اس رات کو معاف نہیں کیا جاتا، جو ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے، آج جیسی بابرکت شب میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ سب سے پہلا العاق لوالدیہ ہے، پہلا شخص جو اپنے والدین کو دکھ دیتا ہے، والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے۔ اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر ہوا، قتل النفس، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، آج جیسی بابرکت شب میں بھی وہ محروم رہتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ قتل کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ قتل کا ہوگا۔ اور جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ حشر کے دن آواز آئے گی فلاں بندے کو گرفتار کرو، پکڑو، اور آتش دوزخ میں سلگتی آگ میں ڈال دو اس کو۔ تو جب فرشتے اس کو پکڑنے لگیں گے وہ آگے سے چیخے گا واللہ ما قتلت، میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ فقیلات، اس کو کہا جائے گا من اعانا علی قتل مسلم ولو بشطر کلمہ جا یوم القیامہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، قیامت کے دن قاتلین کی فہرست میں اس کا نام ہوگا اور اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے آج مایوس اور محروم ہے، آج اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ آدھے جملے سے ہلا شیری دی، کسی شخص کو ترغیب دی کہ پھر اس کی وجہ سے قتل ہو گیا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے قتل کرنا جس نے ایک شخص کو قتل کیا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے قتل میں ساری دنیا بھی شامل ہو اور اللہ اس کی سزا میں ان سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، اللہ کو پھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی قتل اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔ اور ہمارے دیہاتوں کے اندر بعض اوقات قاتل کو داد دی جاتی ہے کہ دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، اس کا قتل ناحق کرنا، اس کو دلیری جرت کے ساتھ تعبیر کر کے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اور پروان چڑھتے ہوئے بچوں کو جب ایسے لوگوں کی جو قاتل تھے ان کی کہانیاں سنائی جائیں گی تو یہ آدھے جملے سے مدد ہوگی۔ یہ اتنا مکروہ عمل ہے، اتنا بدترین عمل ہے کہ اس کی نفی کی گئی، تو اس کو پکڑ کے آتش دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے قبل سچے دل سے توبہ اور رجوع اللہ کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں،
اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی، تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہو جلال دیتنیت ہوتا، تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، حضرت یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب، لیکن ڈرتے ہوئے بولا، حضرت سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، نکال۔ جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا۔ تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا، اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی۔ تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے۔ تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا۔ تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں۔ وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں، اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا، اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشا بھی ساتھ ہی چلا گیا، تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا، اللہم
انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے، ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی۔ تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا۔ تو وہ یہ چاہتا نہیں کہ اپنے بندوں کو عذاب کو، وہ خود آگ میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی، اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لی جائے۔ میرا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو لوگ اپنی پلکیں فرش راہ کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے میں تکبر نہیں پیدا ہو رہا ہوتا اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں اور اپنے اندر اتر کے اپنے آپ سے بار بار پوچھتا ہوں کون ہے، کیا اوقات ہے تیری کہ تیرے لیے جو ہے وہ لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ پاؤں میں بچتی چلی جا رہی ہیں اور چھونے کے لیے لوگ بےتاب ہیں، کیا تو ہوتا کون ہے؟ تو پھر میں یہی سوچتا ہوں، اندر سے آواز یہی آتی ہے کہ تیرے میں کچھ نہیں ہے لیکن تیرے لبوں پہ نام حضور کا ہے، تو اس نام کی وجہ سے ہمارا رشتہ ہے۔ آپ کے لیے میرے دل میں جذبات ہیں، محبت ہیں۔ میں ساری رات کا تھکا ہوا ابھی صبح دوڑ کے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ سے مجھے کوئی غرض ہے؟ آپ سے میں نے کوئی پیسے لینے ہیں؟ مجھے کیا غرض ہے آپ سے؟ کوئی ووٹ مانگنا ہے کل میں نے آپ سے؟ صرف اس لیے میں آیا ہوں کہ یہ میرے حضور کے ماننے والے ہیں، ان کو خوشی ہوگی، ان کو تسکین کو۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھا یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اس رشتے کو کمزور نہ ہونے دینا، اس کو مضبوط رکھنا۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کبھی بھی نماز میں کوتاہی نہ ہونے دینا۔ 5 گانا نماز یہ ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے، اور یہ بیماری میں بھی اس کی معافی نہیں ہے، سفر میں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، حالت جنگ کے اندر بھی اس کی معافی نہیں دی گئی۔ تو کبھی بھی نماز ترک کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور قلب کی راحت تھی۔ جب بلال حبشی کو اذان کا حضور کہتے تو کیا ارشاد کرتے؟ سنیے لفظ ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو، یعنی اذان پڑھو اور ہمارا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، ہمارے دل کو تسکین پہنچے۔ تو 5 گانا نماز اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ اللہ کی رحمتیں اترتی ہی اس کے اوپر ہیں جو نمازی ہوتا ہے۔ جو بے نماز ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اسے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا۔ اور شیخ سعدی بولے اسے قرضہ نہ دو جو بے نمازی، اس لیے کہ وہ رب کا قرض ادا نہیں کرتا، تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں پکاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ کھینچ کے گھسیٹ کے جہنم کو لے جائے جا رہے ہوں گے،
لوگ ان کو ملیں گے، ان کو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور بہت اچھے اعمال تھے لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آج جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے اس عزم کے اظہار کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آج کے اس اجتماع میں آپ عزم مصمم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ اتنے زور سے کہیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ پنج گانا نماز شعار زندگی میں مسجدیں بتائیں کہ ایک اجتماع ہوا تھا اسوہ رسول کے نام سے، اور یہ جو مسجدوں کی رونق بڑھ گئی ہے یہ اس اجتماع کا نتیجہ ہے۔ تو پھر یہ سامعین اور یہ منتظمین خوش ہو جائیں گے، اور یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی تو مجھے بھی خوشی ہوگی، یار میں نے اور انہوں نے کیا خوش ہونا ہے، آمنہ کے لال خوش ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے پنج گانا نماز شعار زندگی بنا لیا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو اور 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کسی کا حق غصب نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، حقوق العباد کی سختی سے پابندی کی تلقین کی گئی ہے۔ جس نے کسی کے صرف 3 پیسے مارے، 3 پیسے، قیامت کے دن اس کی 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ بڑی لے لی جائیں گی، 700 نمازیں صرف ایک ٹگے کے عوض میں لے لی جائیں گی، 3 پیسوں کے عوض میں لے لی جائیں گی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر سویر سے لے کر ہم شام تک فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کے کلیجے چیر رہے ہیں، ہمارے جملوں کے نشتر لوگوں کے کلیجے پھاڑ رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن کس کس کا حساب دیں گے؟ کتنی کو نمازیں ہمارے پاس جو ہم دے کے جان چھوڑائیں گے؟ تو آئیے اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ کے نام پہ گزاریں، اللہ کے نام پہ گزاریں۔ آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا۔ بندے کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب سمجھ آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ قرآن بتاتا ہے کہ ظالم ہاتھ کاٹیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں یہ زندگی آخرت والی زندگی کے لیے گزاری ہوتی، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ بعض لوگ واقعی بڑا دکھ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، وہ جب یاد آتے ہیں اور ان کی دی ہوئی تکلیفیں یاد آتی ہیں تو دل دکھتا بھی ہے، تو اس کا بعض اوقات بندہ علاج نہیں کر پاتا۔ تو میں نے تو وہ طریقہ آزمایا ہے، آپ بھی آزمائیں۔ جس نے دکھ دیا ہے اس کو تصور میں لائیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کہیں جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا۔ آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، یہاں سے ہلکے ہوتے چلے جائیں گے۔ نہیں معاف کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ معاف کر دیں۔ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے، حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، ان میں سے ایک چیز ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص معاف کر دے تو اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے دکھ دیا ہے، تکلیفیں دی ہیں، تو وہ بوجھ کیوں اٹھائے پھر رہے ہو؟ ایک تو وہ دکھ دیا، اس نے آپ کو اذیت پہنچائی، اور دوسرا آپ اس بوجھ کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ واقعی وہ ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں نہیں چل سکتا تو کنارے پہ ہو جائیں، لیکن یہاں اتنا کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو صاف کریں۔ اے دل حجرہ رب سچے دا، یہ اس کا حجرہ ہے، اس میں غیر کو کیوں بٹھایا ہوا ہے اور فضول لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے؟ تو اس دل کے اندر اسی کے جلوے ہونے چاہیے، اسی کا جمال ہونا چاہیے، اور اسی کے رنگ اور اسی کا نور ہونا چاہیے۔